یہ عید مبارک ہو سب کو، یہ عید مبارک ہو سب کو، یہ عید مبارک ہو سب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، كما قال عز وشانہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ سامعین اکرام، حاضرین محفل، جشن پرمسرت، جشن خلافت، جشن ولایت، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کا منکر دنیا اور آخرت میں پشیمان ہے، وہ اللہ جس کی ذات سے انکار خسران ہی خسران، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اپنے پاک و پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس۔ بالکل وہی انداز ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یاد رکھیے، آپ خلافت کے معنی جانشین کے ہیں، اس سے مراد خلافت الہیہ اور زمین پر خدا کی نمائندگی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ بات خلاق کائنات نے ملائکہ سے کہی تھی، جس میں شیطان بھی شامل تھا۔ عجیب مسئلہ ہے، میں جشن کے لیے بیٹھا ہوں، بغیر مقدمے کے میں بات شروع کروں۔ ملائکہ اس سے پہلے زمین پر بسنے والے کو دیکھ چکے تھے اور ان کی حرکتوں کو بغور مطالعہ کر چکے تھے، لہٰذا کہنے لگے پالنے والے، تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ خورزیاں پھیلاتا رہے گا؟ تو خدا نے ان کے جواب میں کہا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر فرشتے خاموش ہو گئے اور پھر کچھ نہ بولے۔ یہ صحیح ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، فرشتے عبادت گزار ہیں، فرشتے تسبیح و تقدیس میں ہیں، اپنا جواب رکھتے ہیں۔ جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں سر اٹھا نہیں سکتے، جو رکوع میں ہے وہ قیام نہیں کر سکتے۔ غرض کی جو جس حال میں ہے اسی حال میں ہے، خدا کو یاد کیے جا رہے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ کون کیسا ہے، انہیں کیا معلوم ہے کہ کون کس عالم میں ہے، نسل آدم میں ہو، نسل ابراہیم میں ہو، نسل عیسیٰ میں ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی پیدا ہوں گے۔ یہ کیا معلوم ہے، انہیں کیا معلوم کہ اہل بیت بھی پیدا ہوں گے، امام اور شہداء صدیقین عظیم المرتبت بندے عالم وجود میں قدم رکھیں گے۔ انہیں کیا خبر کہ روئے عرض پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے غور و فکر کی ایک گھڑی فرشتوں کے سالہ سال کی عبادتوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ معلوم رہا ہوتا تو فرشتے اتنا بھی نہ کہتے اور حکم خدا کے سامنے اپنے جبین نیاز خم کر دیتے۔ بہرحال فرشتے خدا شناس تھے، اپنے معبود کے مقام و مرتبے سے آگاہ تھے، حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار تھے۔ جب آدم کا پتلا منزل تکمیل تک پہنچ گیا تو خدا نے کہا کہ میں اس کے بدن میں روح پھونکوں گا تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ خدا نے روح پھونک دی ہے، سب کے سب سجدے میں گر گئے ہیں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ برادران عزیز، جشن مسرت میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوشیوں کا یہ سرمایہ ہے۔ یہ خلافت الہیہ کا پہلا جلسہ ہے جو عرش اعظم پہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جلسے کی خصوصیت یہ تھی کہ جس نے خلافت آدم کا اقرار کیا وہ فرشتہ تھا اور فرشتہ رہ گیا، جس نے انکار کیا بندہ رحمان تھا، شیطان بن گیا۔
اب آپ اندازہ لگائیے، وہی جلسہ ترقی کرتے کرتے، وہی جلسہ ترقی کرتے کرتے اپنی آخری منزل پہ آ گیا تو غدیر کی سرزمین پر منعقد ہوا۔ دونوں جلسے بالکل ایک جیسے ہیں، بس فرق اتنا ہے وہاں خلیفہ کا اعلان کرنے والا خدا تھا، یہاں اس کا رسول ہے۔ وہاں آدم کو خلیفہ بنایا گیا تھا، یہاں علی کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ وہ عرش تھا، یہ فرش ہے، وہ آسمان تھا، یہ زمین ہے، وہ فلک تھا، یہ اس کی جھلک ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ یقیناً اگر انسان اندازہ لگائے کہ کس طریقے سے انسان اس بارگاہ رب العزت میں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں غدیر صرف ہماری ہی غدیر نہیں ہے، آدم صفی اللہ کی غدیر ہے، نوح نجی اللہ کی غدیر ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی غدیر ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی غدیر ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی غدیر ہے، عیسیٰ روح اللہ کی غدیر ہے، محمد رسول اللہ کی عید ہے۔ غدیر خود اللہ کی عید ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اس عید کو سچے دل سے وہی مناتے ہیں جو آدم کی سچی اولاد ہیں، اس عید کو وہی مناتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کے سچے پیروکار ہیں، اس عید کو وہی مناتے ہیں جو اللہ کے سچے اطاعت گزار ہیں۔ اس عید کا تعلق اہل ایمان سے ہے، اس عید کا تعلق صاحبین عرفان سے ہے، اس عید کا تعلق کچھ مخصوص مسلمانوں سے ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے غدیر، غدیر اہل ایمان کی عید ہے، غدیر، عید غدیر قاری قرآن کی عید ہے، عید غدیر کچھ مخصوص مسلمان کی عید ہے، عید غدیر صاحب عرفان کی عید ہے، عید غدیر بزرگ سلمان کی عید ہے، عید غدیر زمین پر آسمان کی عید ہے، عید غدیر زمین پر آسمان کی عید ہے۔ اس عید کی عظمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس عید کی عظمت اور منزلت کوئی نہیں جان سکتا، اس عید کی رفعت اور بلندی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اسی لیے اگر انسان یہ سوچ لے کہ غدیر کسے کہتے ہیں، غدیر منزل کیا ہے، تو میں گزارش کروں کہ عید غدیر لوح و قلم کے اشاروں کی عید ہے، عید غدیر لوح و قلم کے اشاروں کی عید ہے، عید غدیر سلسبیل کے دھاروں کی عید ہے، عید غدیر کوثر کے کناروں کی عید ہے، عید غدیر آسمان کے ستاروں کی عید ہے، عید غدیر میخانہ جنت کے بادہ خاروں کی عید ہے، عید غدیر قاب قوسین کی بہاروں کی عید ہے۔ صلوات پر محمد اولی محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہم جان لیں، پہچان لیں کہ ہم اس عید کو عید الفطر سے بہتر سمجھتے ہیں، ہم اس عید کو عید قربان سے افضل جانتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عید الفطر روزے داروں کی عید ہے اور عید الاضحیٰ اصل میں حاجیوں کی عید ہے، لیکن غدیر یہ انسانوں کی عید ہے، یہ مسلمانوں کی عید ہے، یہ اسلام کی عید ہے، یہ ایمان کی عید ہے، یہ کل کائنات کی عید ہے، ہر نعمت، ہر مخلوق کی عید ہے جس کے اندر انسانیت پائی جاتی، سب کی عید ہے۔ کمال اسلام، کمال دین، کمال نعمت۔ اندل بلائے چمن کی عید ہے، ساکنان گنن کی عید ہے، طائران عدن کی عید ہے، غلامان پنجتن کی عید ہے، بندگان ذوالمنن کی عید ہے، خادمان حسین و حسن کی عید ہے۔ اللہ اکبر، خادمان حسین و حسن کی عید ہے۔ غدیر کو معمولی نہ جانیے، غدیر کو سبک نہ سمجھیے، غدیر کی حقیقت کو گہرائی میں ڈوب کر دیکھیے تو پتہ چلتا ہے ابو طالب کے ایمان کی روشنی کا نام ہے غدیر، فاطمہ بنت اسد کے فرزند کی برتری کا نام ہے غدیر، اسلام کے چہرے کی تازگی کا نام ہے غدیر، خلافت الہیہ کی حیات دائمی کا نام ہے غدیر، سردار انبیاء کے مقصد زندگی کا نام ہے غدیر۔ سچ تو یہ ہے کہ اعلان خلافت علی کا نام ہے غدیر، سچ تو یہ ہے کہ اعلان خلافت علی کا نام ہے غدیر۔ ذکر غدیر سے ایمان میں تازگی، روح میں بالیدگی، عقل میں جلال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ذکر غدیر نہ ہو تو حقیقتیں پردے میں پوشیدہ ہو جائیں اور سچ کا نام و نشان نہ رہ جائے، جھوٹ سر پر چڑھ کر بولنے لگے، حق ہوا میں اڑ جائے اور باطل ہر طرف
چھا جائے، کوئی رحمان کا نام لینے والا نہ رہے، کوئی شیطان سے بغاوت کرنے والا نہ رہے، کوئی رسول کے حکم پر کان رکھنے والا نہ ہو، کوئی سچے دل سے قرآن پڑھنے والا نہ ہو۔ یہ تو ذکر غدیر کا طفیل ہے، تذکر غدیر کا صدقہ ہے کہ آج حق زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، مذہب زندہ ہے، شریعت زندہ ہے، کعبہ زندہ ہے، قرآن زندہ ہے۔ یہ حق غدیر ہے۔ صلوات بر محمد علی محمد، نعرہ حیدری علی۔ تو غدیر انسان کی سب سے بڑی تمنا کا نام ہے۔ اگر غدیر کے میدان میں خلافت الہیہ کا اعلان نہ ہوتا تو مذہب کے گلے پر چھری چلی ہوتی، شریعت اسلام کو شام کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا، الہی کتاب قرآن کو نظر انداز کر دیا جاتا، نظر آتش کر دیا جاتا، راکھ میں پھینک دیا جاتا، اڑا دیا جاتا۔ نہ خدا کی خدائی باقی رہتی، نہ رسول کی رہنمائی باقی رہتی اگر غدیر نہ ہوتی۔ یہ اقتدار کے بھوکے، یہ کرسی کے رسیلے، یہ دولت کے لالچی، یہ مال و زل کے پجاری، یہ کفر کی آغوش میں پرورش پانے والے، یہ ہر اہل من زادیوں کے نجس پستانوں سے دودھ پینے والے سب کچھ گھول کر پی جاتے اور کسی کو خبر بھی نہ ہوتی۔ لیکن قدرت کے آگے کسی کا زور چلنے والا نہ تھا، سب منہ دیکھتے رہ گئے، قدرت نے اپنا کام کر لیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول کا پہلا اور آخری حج تھا۔ فرزندان رسول، فرزندان اسلام کے ابتدا میں حج کرنا ان کے لیے باعث سعادت تھا، فخر کرنے کی بات ہے۔ چاروں طرف سے ٹوٹ ٹوٹ کر اہل اسلام مکہ میں جمع ہو گئے۔ پیغمبر اسلام اپنے بہت سے صحابیوں کے ساتھ لے کر مکہ جانب چل گئے، اور کعبہ چہرے طٰہٰ و یاسین کی زیارت کے لیے بے قرار تھا۔ آب زمزم لب دندان رسول کو بوسہ دینے کے لیے بے چین تھا۔ صفا مروہ کی پہاڑی قدم رسول کو چومنے کے لیے ہماتن منتظر تھے۔ عرفان کا میدان صاحب قرآن کی تسبیح اور تحلیل کی آواز سننے کی مشتاق تھی۔ مشعر الحرام کنکریاں آمنہ کے لال کے نرم نازک انگلیوں کا بوسہ دینے کے لیے مضطرب تھیں۔ منا کی سرزمین ابن الزبیحین کے قدم بوسی کے لیے ہماتن منتظر تھی۔ شیطان رسول کی ہیبت اور حاجیوں کی کثرت سے حیران و پریشان تھا، اور پیغمبر مکے سے چل کر مسجد شجرہ احرام باندھے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے، میں آگے بڑھ جاؤں، اور یقیناً حاجی اس منزل پر جانتے ہیں کہ پیغمبر نے جو کچھ بھی بتایا ہے اس کی ابتدا بھی بتائی، اس کی انتہا بھی بتائی۔ نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے، وضو کی ابتدا بھی بتائی، وضو کی انتہا بھی بتائی، نماز کی ابتدا بھی بتائی، نماز کی انتہا بھی بتائی، روزہ کب رکھا جاتا ہے، کب کھولا جاتا ہے، ابتدا بھی بتائی، انتہا بھی بتائی۔ اب دیکھیے حج کر چکے ہیں، شجرہ آ چکے ہیں، احرام باندھ چکے ہیں، یا رسول اللہ حج ہو گیا؟ نہیں۔ چلو خانہ کعبہ طواف کرو، طواف ہو گیا، حج ہو گیا کیا؟ نہیں۔ چلو صفا مروہ پہ چلو، صفا مروہ ہو گیا، حج ہو گیا کیا؟ نہیں۔ عرفات چلو، عرفات ہو گیا، حج کیا؟ نہیں۔ مزدلفہ چلو، مینا چلو، کنکریاں مارو، سر مڈاؤ، اور یہ کرو اور وہ کرو، یہ سب ہو گیا، یا رسول اللہ ہو گیا کیا؟ نہیں۔ میں ابتدا بھی بتاتا ہوں، انتہا بھی بتاتا ہوں۔ ہر عبادت کی شروعات مجھ سے ہے، میں جانتا ہوں، انتہا بھی مجھ سے ہے۔ ہاں، کیا رسول اللہ حج کب ہوگا؟ کہا اب ختم ہو گیا تو چلو میرے ساتھ چلو، میں بتاتا ہوں اختتام حج کیا ہے، لوازمات حج کیا ہے، حجت کے قبول کی ذریعہ کیا ہے، اور رسول کی زیارت کے بعد حاجیوں نے سکون کی سانس لی اور رسول کے ہمراہ حج کے ارکان ادا کیے۔ جو لطف و مزہ، جو سکون، اطمینان آج نصیب ہوا، زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ خوش قسمت ہیں وہ حجاج جنہیں رسول کی نگرانی میں حج کرنے کا موقع ملا۔ سوچئے آپ وہ حاجی کتنے عالی مرتبت مقدس تھے جنہوں نے رسول کے ساتھ کعبے کا طواف کیا ہو، صفا مروہ کے درمیان صحیح کی ہو، میدان عرفات میں قیام کیا ہو، مشعر الحرام سے کنکریاں چنی ہو، منا میں قربانی دی ہو، شیطان کو کنکری ماری ہو۔ یہ سارے کام رسول کے ساتھ انجام دیے ہیں، یہ سارے کام پیغمبر کے ساتھ بجا لائے گئے ہیں۔ کاش رسول کے حکم سے ایک کام اور کر لیتے تو یہ حج قبولیت کا درجہ پا جاتا، وہ ہے اقرار ولایت علی ابن ابی طالب۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حاجیوں کا قافلہ اپنے وطن کی طرف روانہ ہے۔ جیسے ہی غدیر کے قریب پہنچے، جبریل امین آ گئے، آواز دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اسے پہنچا دو۔
رسول نے آیت سن لی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور اپنی امت کے حاجیوں سے رسول خدا دیکھتے رہے کہ کون ہے امتی اور کس طریقے سے ہمارے ساتھ وہ یہ ساری چیزیں کرنے والے ہیں۔ یقیناً رسول خدا نے یہ عبادتیں کرائی اور دنیا کے بتا دیا کہ یقیناً حاجی کا اعلان کر دیا، حاجیوں کا اعلان کر دیا۔ بس رونے والا رو رہا تھا، شیطان کی ڈوبتی ہوئی نفس کا دن ہے غدیر، شیطان کی کرسی سیاست کے الٹنے کا دن ہے غدیر، اور شیطان کے مشن کے ناکامی کا دن ہے غدیر، شیطان کی باطنی موت کا دن ہے غدیر، غدیر منزل انعام جاویدانی ہے، غدیر مذہب اسلام کی جوانی ہے، ستم کوئی بھی کرے وہ عدو غدیر کا ہے، کسی کے جسم سے ٹپکے لہو غدیر کا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، یقیناً ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ 2 جملے میں گزارش کر دوں اور بات تمام ہو جائے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر مطلب پرستوں نے علی کی خلافت کی سازش نہ کی ہوتی، حکومت کے حواس رکھنے والوں نے علی کی مخالفت میں قدم نہ رکھا ہوتا، اٹھایا ہوتا، اور درہم و دینار سے لوگوں کے ضمیر کا سودا نہ کیا گیا ہوتا، تو دنیا میں کوئی ایک بھی علی کا مخالف نہ ہوتا، بلکہ سب متفقہ طور پہ علی کے کردار و سیرت اور علی کی عادت و فطرت، علی کی شان و شوکت، علی کی جرأت و ہمت، علی کے تدبر، علی کی حکمت، علی کے دانائی، علی کی لیاقت، علی کی بردباری اور بزرگی اور حشمت، علی کی مہر و محبت کا کھلے عام کلمہ پڑھتے اور سر عقیدت ان کے سامنے دہلیز پر جھکا دیتے۔ لیکن جاہ و منصب کے طلبگاروں نے، کرسی کے اقتداروں نے، پرستاروں نے 60,000 ممبروں سے علی بن ابی طالب کے خلاف اتنا پروپگنڈا کیا کہ اکثر کو علی سے بیزاری ہونے لگی۔ لیکن جیسے جیسے حقیقت پردہ اٹھتا گیا، لوگ علی سے قریب ہوتے گئے، اور یہاں تک کہ یقیناً علی ابن ابی طالب کی محبت میں لوگ بہرہ مند ہوتے گئے۔ لیکن کیسے کیسے لوگ تھے، کیسی کیسی مخالفتیں تھیں، کیسے کیسے ظلم کیے تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں۔ اگر اندازہ لگاؤ کہ میں مختصر 2 لفظوں میں گزارش کر دوں، اب اگر علی کو جانشین پیغمبر ماننے سے کوئی انکار کرے تو کوئی ایسی ہستی سامنے تو لاؤ جو فضائل و کمالات میں علی سے بہتر ہو۔ علی نور محمدی کا جز تھے، علی باب مدینۃ العلم تھے، علی خانہ حکمت کے دروازے تھے، علی کعبے کے مولود تھے، علی حافظ قرآن تھے، علی محافظ اسلام تھے، علی نصیریوں کے پروردگار تھے۔ ارے ہوا اگر کوئی ایسا تو لاؤ ہمارے پاس، آنکھ بند کر کے اسے خلیفہ رسول مان لیں گے اور اس کی خلافت کو ہم تسلیم کر لیں گے۔ خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں، اس روئے ارض و زمین آسمان پر حضور کے بعد علی سے بہتر کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جسے اللہ نے پیدا کیا ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد و عجل فرج۔ تو عزیزان محترم، یہ تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چند جملے فضائل جس کی طرف ہم نے توجہ کیا ہے، اور یقیناً علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں آیتیں بہت سی ہیں، حدیثیں بہت سی ہیں، اور کمالات بھی بہت سے ہیں۔ یقیناً 13 ویڈیو میں نے نور ولایت کے سلسلے میں جمع کر دیا ہے، تو خطبہ دیکھیں، خطبے کا کمال دیکھیں۔ یہ حق تو اس کا ہے جس کے پاس پاکیزگی کا دہن، حقائق کے معارف کے چشمے ابلتے ہوں۔ یہ حق علی کی خلافت کا ہے، اس کا ہے جس کی پیشانی پہ سجدہ الہی کے نشان ذوفشاں رہا ہو۔ یہ حق اس کا ہے جس کا دل عظمت الہی کے تصور سے معمور ہو۔ یہ حق اس کا ہے جس کا دماغ و جلال جمال حقیقت کے پرتو سے روشن اور منور ہے۔ یہ حق اس کا ہے جس کی گفتگو
کائنات قدرت میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہو، یہ حق اس کا ہے، اور جس کی طہارت نفس و پاکیزگی قلب کی قدرت نے ضمانت لی ہو۔ اور یقیناً علی ابن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ علی مولود کعبہ ہے۔ علی اگر اندازہ لگائیں کہ یہ عید کیا ہے، یہ عید کس کی ہے؟ یہ عید انسانوں کی صرف نہیں ہے، عید اللہ الاکبر۔ اگر عید کی ایک ایک فلسفے پر ہم غور کریں اور یہ اندازہ لگائیں کہ یہ عید کن کن چیزوں کی ہے، یہ عید کس کے نام کی ہے، یہ عید کن کمالات کی ہے، یہ عید کن منزلوں پر ہے، تو یقیناً ایک ایک نام انسان سوچ کر بہرہ مند ہو جائے گا کہ انسان یہ سوچے کہ یہ عید ولایت، عید خلافت، عید امامت، عید اہل بیت، عید سعید غدیر، کہ یقیناً ناموں کی کثرت ہے بے انتہا، اور ہر نام ایک اثر رکھتا ہے، ہر نام ایک منزل رکھتی ہے، ہر نام ایک فلسفہ رکھتا ہے، ہر نام غدیر کے پیغام حاصل غائبین تک اور جو نہیں ہیں ان تک پہنچاؤ، یعنی قیامت تک کے سارے پیغامات غدیر میں پیغمبر اسلام نے چھپا دیا ہے۔ غدیر ایک دن کی بات نہیں ہے، صرف ولایت کی نہیں ہے، ہدایت کی بھی ہے، رہنمائی کی بھی ہے، قیامت تک کے آثار کی ہے، امامت کی بھی ہے، غیبت بھی ہے، اور غیبت کے بعد ظہور کی بھی منزلیں ہیں۔ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے اس میں چھپا دیا ہے۔ غدیر کے نام کی فضیلت کیا ہے؟ غدیر میں کھانا، غدیر میں پینا، غدیر کی منزلوں کو جینا۔ اگر انسان ان تمام منزلوں کو دیکھتا جائے تو دو لفظوں میں میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی تشریح کر دوں اور بات تمام ہو جائے۔ دیکھیے، تاج پوشیے شمس الجلال مولائے عالم ہے، ماہ طلعت ہے، خورشید رایت ہے، اور سرور مطلبی ہے، ابن عم نبی ہے، سلطان اولیاء ہے، در حلاتا ہے، مہر برج انما ہے، شہسوار لافتہ ہے، پیشوائی انبیاء ہے، سید الاوصیاء ہے، اماد الاسفیاء ہے، رکن الاولیاء ہے، اور وط الاسقا ہے، کلمت الحسنہ ہے۔ کون؟ علی، آیت اللہ العظمی علی، اول مظلوم عالم علی، خیر المؤمنین علی، امام المتقین علی، امام العارفین علی، اول العابدین علی، مولا الموحدین علی، امام الثقلین علی، رئیس الموحدین علی، سید المتقین علی، زین الموحدین علی، ازہد الزاہدین علی، افضل الفائدین علی، ابو الحسنین علی، امیز البرادہ علی، قاتل الفجرہ علی، امیر عوامل علی، امام المسلمین علی، عمود الدین علی، اور حسن حسین علی، یاسب الدین علی، حبل اللہ المتین علی، لنگر آسمان الزما علی، جہان جہان علی، سر اسرار علی، نور انوار علی، ولی الجبار علی، امام الاطہار علی، نعمت اللہ علی الابرار، نعمت اللہ علی الفجار، نبا العظیم، صراط مستقیم، علم العالم، دریائے قمقام، معدن اسرار، شمشاد اسنام، اصل قدیم، قدم الکریم، فرع القدیم، قیم الدین، امام الحلیم، جنب اللہ المکین، ید اللہ الباسط، نور اللہ المبین، اذن اللہ الوعید، عین اللہ الناظر، سید اللہ المسرور، اسم اللہ العظم، قرآن الاکرم، صاحب العصا و میسم، شہاب الثاقب، مافت الکتاب، نقطۃ الدائر المطالب، محسن الثنا، ابو العائمہ، کاشف الغمہ، سید العائمہ، سنن الحمہ، صاحب الولا، مصاحب النبا، مصاحب الانبیاء، اور نقطۃ زیر باب الاسم، باب اللہ، اور راعیت الہدا، باب الہدا، باب العلم، صاحب السر، معلم جبریل، امیر المیکائیل، حاکم اسرائیل، سید البشر، من ابا فقد کفر، حاکم یوم الدین، قسیم النار والجنہ، اہل القرآن، افضل البشر، اور فخر الملک، عبد الصمد، معنی حمد، اصل الدین، مظہر العجائب، حبیب اللہ العالمین، سید العرب والعجم۔ کون؟ علی۔ کس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے قرآن؟ کون ہے جس کے فضائل پیغمبر پڑھ رہے ہیں، در و دیوار پڑھ رہی ہے؟ اور یقیناً اگر انسان سوچے سید العرب والعجم علی، خیر البشر علی، وجہ اللہ علی، عین اللہ علی، اذن اللہ علی، لسان اللہ علی، ید اللہ علی، باب اللہ علی، سیف اللہ علی، سر اللہ علی، سار اللہ علی، نور اللہ علی، روح اللہ علی، شمس اللہ علی، غیر اللہ علی،
غیرت اللہ علی، حشمت اللہ علی، قدرت اللہ علی، ولی اللہ، خلیف اللہ، عبداللہ، اسد الغالب، غالب کل غالب، مظہر العجائب، ارے مستر الغرائب، ابو تراب، زوجت بطول، وسیع رسول، نفس رسول، اور باب الحطہ. میں خزانہ پیش کر دے رہا ہوں تاکہ یہ خزانہ باقی رہے اور پر مسرت انسان کی زندگی گزرتی رہے. وسیع رسول علی، نفس رسول علی، باب حطہ علی، صدیق اکبر علی، فاروق اعظم علی، مولود کعبہ علی، صاحب ذوالفقار علی، شہید محراب علی، فاتح خیبر علی، حیدر صفدر علی، حیدر صف علی، صف شکن علی، اور مولائے سیدی ابی قائدی امامی ناصری دلیلی ولی، اور شافعی عینی دینی و حیاتی و مماتی، لیلۃ الدفعتی سوال و جوابی و تکفیر و منکری و بشیر مبشری و برزخ قیامتی و میزائیل و حکمتی و سوراتی و مرسادی و اداء الاسلامی و جمیع نعمائی و مولا العالم ماہ طلعت خورشید رایا و سرور مطلبی ابن عم نبی سلطان الاولیاء در اہل عطا مہر برج انما شہسوار لافتہ پیشوائے انبیاء سید الاولیاء امام الاسفیاء رکن الاولیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی آیت العظمی اول مظلوم عالم خیر المؤمنین امام المتقین امام العارفین امام العابدین موحد مولا الموحدین امام الثقلین رئیس الموحدین سید المتقین زین الموحدین ارے اظہر الزاہدین افضل الفائدین ابو الحسنین امیر البرزا قائد الفجرا امیر عوام امام المسلمین عمود الدین و حسن حسین یعقوب الدین و حبل المتین ارے لنگر آسمان و زمین جان و جہان آسمان اور نظر انتقل عین اللہ الناظر سیف اللہ المسعول اسم اللہ العظم قرآن الاکرم و صاحب العصا و میسون عین اللہ الخالق و مقام المالک ان السعادت المعارف و قیامتی و قداتی و میدالی و حکمتی و سراتی و مرسادی و بادی و سمدی و جمیع نعمائی و مولائی عالم و علا نقمتی علا خلقہ عین اللہ العظم فخر اللہ المبشر بشیر منذر و نصیر الخسار. یہ سارے فضائل و کمالات علی ابن ابی طالب شہید محراب فاتح خیبر حیدر صفدر حیدر صف شکن مولائے سیدی و اثیر غالب کل غالب، یہ کمال علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کی یہ سعادت ہے اور جن کی یہ ولایت ہے اور جن کے قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے رسول پڑھ رہے ہیں. فضائل و کمالات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ احصا ہو سکتا ہے نہ جمع ہو سکتا ہے، نہ اس فضیلت تک کوئی پہنچ سکتا ہے نہ اس فضیلت کو کوئی سن سکتا ہے. ہاں ایک فضیلت زبان سے بیان کی جائے تو زبان پاک ہو جاتا ہے، ایک فضیلت کان سے سنے جائے تو کان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک فضیلت کو دیکھ لیا جائے تو ساری آنکھ کے ساری خطائیں معاف کیے جاتے ہیں. یہ حق حقیق ہے علی، یہ حق حقیقت علی ہے، یہ منجع عالم علی ہے، نعمت کل علی ابن ابی طالب ہیں جسے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس ولایت کو. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حمد ہے اس پروردگار کے جس نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب سے سدا سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، ولایت علی ابن ابی طالب پر جیتے رہیں، جشن اسی طرح مناتے رہیں، خوش ہوتے رہیں، ہر طریقے کی خوشیاں، یہاں بھی خوش رہیں وہاں بھی خوش رہیں، زمین پہ خوش رہیں زمین کے اندر بھی خوش رہیں، حساب و کتاب میں خوش رہیں، اپنے تمام معاملات میں خوش رہیں، آزاد رہیں، اپنے آپ کو اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اپنی زندوں کا اپنے امام کو اپنے غیب کے امام کو یاد کرتے ہوئے، اس خلافت کی بہترین مبارکبادی امام زمان کو، ائمہ معصومین کو، انبیاء اور مرسلین کو، خود خالق اکبر کو، اللہ العظیم کو اس کی مبارک دیتے. اللہ اس دن کا واسطہ ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب کی دولت عطا فرمائے، سکون قلب عطا فرمائے، اطمینان دے دے، ولایت علی ابن ابی طالب پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں رہیں تو محبت کے سہارے، اس دنیا سے جائیں تو محبت لے کر جائیں. حسین ابن علی کے مونس و مددگار میں امام زمان کے ساتھیوں میں ہمیں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.